السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ تمام کا ہمارے اس چینل میں استقبال ہے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کی محبت کا ایک انمول واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بغور سماعت کریں۔ مسلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں مضمون تھا: میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی ہوں۔ یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہیں اور آدھے عرب کا میں نبی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے خط پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا: میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے: کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے، یعنی سیکورٹی میں رہتا ہے۔ ایک صحابی تھے جو سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ جلدی سے اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے: حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیں، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے: اللہ کے بندے، پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے: اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جذبہ تھا ان صحابہ کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا: ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کے کہنے لگے: محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے۔ ان کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے ہی بدل گئے۔ وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے زمین میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے: کون ہو آپ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غراتے ہوئے فرمانے لگے: تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا: کیسے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بے نیازی سے فرمایا: یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دے دیا: پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی خنجر، تیر سب تیرے پیچھے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے وہ کر۔ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔
مسیلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ کہنے لگا اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسیلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ مسیلمہ بن کذاب کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان کے ساتھ کہنے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسیلمہ کے ہاتھ کانپتے ہوئے تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو لائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔